ہمارے چینل AGO آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ نیا پاکستان انشاءاللہ۔ مثبت کردار ادا کرنے والے بنے، منفی کردار نہ ادا کریں۔ ہم کہہ رہے ہیں نیا پاکستان بناؤ، نیا پاکستان بناؤ، کیسے بنے گا؟ سڑکیں اچھی ہو جائیں گی، پل بن جائیں گے، ٹیکنالوجی آ جائے گی؟ نہیں، نیا پاکستان بنے گا جب میں اور آپ اچھے انسان بنیں گے۔ اور اس کو شروع کہاں سے کرو؟ ادھر سے نہیں، یہاں سے شروع کرو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون وامرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ ہم اپنی ذات سے شروع کریں۔ مجھے چلنے کے لیے تو کوئی قانون نہیں چاہیے نا کہ جی پہلے ہم حکومت دو پھر ہم اسلامی قانون نافذ کریں گے۔ اسلامی قانون نافذ کریں گے تو اسے اسلام آئے گا؟ زبردستی سے اسلام آتا ہے؟ سینٹر ماڈل سکول سے میں نے میٹرک کیا ہے، اس سے بہت اچھا سکول ہوتا تھا۔ وارڈن آتے جاتے رہتے تھے، 5 سال 6 سال میں رہا ہاسٹل میں۔ تو ایک ہمارے وارڈن آئے، بڑے نیک استاد تھے، طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ نمازی تھے۔ تو انہوں نے نا ڈنڈا چلا دیا نماز کا، زبردستی نماز، اور حاضری ہوتی تھی، مغرب عشاء کی نماز میں حاضری ہوتی تھی۔ تو اب کوئی بے وضو جا رہا ہے اور کوئی طالب صاحب کے لیے جا رہا ہے، تو حکومت ہاتھ میں آنے سے دین نہیں آئے گا۔ ہاں، میں یہاں سے شروع کروں، آج کے بعد یہ آنکھ حرام نہیں دیکھے گی، اسلام نافذ کرو۔ کہاں سے؟ اس پر نہیں، اپنے اوپر۔ اس دل میں غلط جذبہ نہیں آئے گا، اس سینے میں کھوٹ نہیں ہوگا، یہ ہاتھ غلط نہیں لکھے گا، یہ ہاتھ غلط نہیں تولے گا، یہ پاؤں غلط نہیں چلے گا، اس منہ میں حرام لقمہ نہیں جائے گا، اس زبان سے غلط بول نہ نکلے گا۔ میں اپنی ذات سے شروع کروں۔ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اگلے تبدیل ہوں، ہم نہ تبدیل ہوں۔ مامون رشید سے کہا ایک آدمی نے، تو کیسا بادشاہ ہے؟ عمر کو دیکھا کیسا خلیفہ تھا؟ تو مامون نے کہا، عمر کے عوام تھے ابو ہریرہ، میرے عوام ہو تم ایسا کرو، پہلے تم ابو ہریرہ بنو، میں عمر بن جاؤں گا، تو صرف وہ بدماش تو میں بن جاؤں عمر، تجھے میں نے کنو پھاتے باہر کٹ چھڑنا۔ تو میرے عزیزو، ہم اس دیس کو بنائیں، حکومتوں کا انتظار نہ کریں۔ یاد رکھنا، حکومتوں کا مذہب ہمیشہ حکومت ہوتا ہے، دین نہیں ہوتا۔ یہ میری بات پلے باندھنا، حکمرانوں کا دین حکومت رہا ہے ہمیشہ۔ خلفاء، خلیفہ جو ہوتا ہے اس کا دین ہوتا ہے۔ بادشاہوں کا دین حکومت ہے، حکومت۔ بادشاہوں کا دین اسلام نہیں ہوتا، عیسائیت نہیں ہوتی، یہودیت نہیں ہوتی، ہندو مت نہیں ہوتا، بدھ مت نہیں ہوتا۔ بادشاہوں کا مذہب حکومت ہوتی۔ بیچ میں کوئی آئے، عمر بن عبدالعزیز جیسے، صلاح الدین ایوب جیسے، نور الدین زنگی جیسے، اورنگزیب جیسے، جن کے پاس حکومت بھی تھی اور دین بھی تھا۔ باقی تو حکومت پر دین کو قربان کیا جاتا ہے، نہ کہ دین کے لیے حکومت کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں کہ بھائی میری، چونکہ آپ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، یہ آنکھ میں حیا رہے، آپس میں کوئی کٹھے رہتے ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی ہو جائے صلح ہو جائے۔ ان کانوں کو قرآن کا عادی بناؤ، گانے کا عادی نہ بناؤ کہ میوزک سے دل سخت ہوتے ہیں۔ ایک آنکھوں کا غلط استعمال اور ایک میوزک، یہ دل کی دنیا کو کلر کر دیتے ہیں۔ کلر والی زمین میں دانہ نہیں اگتا ہے۔ نظر کا جھک جانا اور کانوں کا بند ہونا اور زبان کا غلط بول سے رک جانا، یہ دل کو ایسے روشن کرتا ہے کہ سارے شیطان مل کر یہ چراغ نہیں بجھا سکتے۔ یہ چند باتیں آپ سے عرض کرنی تھیں، جی کو لگ جائیں تو کر لینا، نہیں تو فقیرانہ اے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ دین کیا ہے؟ سارا قرآن، 30 پارے، 10 لاکھ حدیثیں۔ امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثیں اکٹھی کی، امام مسلم نے 4 لاکھ حدیثیں اکٹھی کی، 10 لاکھ حدیثیں، 30 پارے قرآن۔ معاذ تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں، ایک روایت۔ دوسری روایت، معاذ تمہیں دین کی فاؤنڈیشن بتاؤں، پلر بتاؤں، چھت بتاؤں۔ الفاظ کچھ اور ہیں، مفہوم یہی ہے، ٹھیک؟ الا انبئک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ
الا انبئک بملاک ھذا کلہ، میں نے الفاظ بھی پڑھ کے آپ کو سنا دیے، ترجمہ آج کی زبان میں کیا ہے، تو میں دین کی فاؤنڈیشن بتاؤں، پلر بتاؤں، چھت بتاؤں، دوسری روایت خلاصہ بتاؤں کہ جی کیا ہے، تو آپ بچے مجھے دیکھو، آپ نے ایسے زبان باہر نکالی اور کہا کف ھذا، معاذ اس زبان کو قابو میں رکھنا، اس زبان کو قابو میں رکھنا۔ کہ یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر پکڑ ہوگی؟ کہ ثقلت کا امک یا ابن جبل، ارے معاذ جبل کے بیٹے تیری عقل کو کیا ہوا؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے، یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، اسے ٹھیک طرح استعمال کر، اسے میٹھا بناؤ، اسے گالی سے بچاؤ، اسے غیبت سے بچاؤ، اسے نفرت کے بول سے بچاؤ، اسے فرقہ واریت کے بول سے بچاؤ، مسلم بن کے رہو، کسی فرقے کے نمائندے بن کے نہ رہو، مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، ایمان والے بن کے رہو، کسی کے لیے نفرت کا بول نہ بولو، ماں باپ کے آگے، استاد کے آگے، دوستوں کے آگے، بھائیوں کے آگے، ساتھیوں کے ساتھ، کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنو، کسی تحریک کا حصہ نہ بنو، یا اپنی کتاب کے ساتھ وقت گزارو یا ان اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ وقت گزارو۔ تو حضرت علی کا فرمان ہے جو مجھے ایک حرف، لفظ نہیں حرف پڑھا دے، میں اس کا غلام ہوں جہاں چاہے بیچ دے۔ حالانکہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا علم علی کے سینے میں تھا، یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ، یہ لفظ صرف حضرت علی کے لیے بولا گیا کہ جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا ایک ایک جسم کا رونگٹا، رواں وہ علم کا چشمہ بن چکا اور ابل ابل کے باہر جا رہا۔ ایک دفعہ فرمایا میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ آئے گی، اور ایک دفعہ فرمایا تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کروں کا، جی کرو، عشاء کی نماز کے بعد کوفے میں کہا چلو بھائی بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، تو بسم اللہ کی با کو شروع کیا، با، ٹھیک ہے، فجر کی اذان ہوگی، با کا مطلب پورا نہیں ہوا تھا۔ تو اتنے علم والی ہستی فرماتے ہیں جو مجھے ایک حرف سکھا، حرف چاہے دین کا چاہے دنیا کا، دین کا مراد نہیں ہے، حرف کیمسٹری کا، فزکس کا، بایولوجی کا، بوٹنی کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، ایک حرف سکھا دے، میں اس کا غلام ہوں، نوکر نہیں، نوکر تو تنخواہ دار ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے جو زر خرید ہوتا ہے، کوئی تنخواہ نہیں، مجھے جہاں مرضی چاہے بیچ دے، جہاں چاہے جا کے بیچ دے۔ جن سے پڑھو ادب سیکھو، خدمت سے علم آتا ہے، ادب سے آتا ہے۔ ایک ایسا مولانا روم نے حکایت لکھی، ایک بادشاہ کو پتہ چلا فلاں جوگی کے پاس سونا بنانے کا علم ہے، جس کو کیمیا گری کہتے تھے، حکایت ہے، سونا کو نہیں بنا سکتا۔ اس نے اس کو بلایا کہ میں نے سنا ہے تیرے پاس سونا بنانے کا علم ہے، کہتا کوئی نہیں۔ اس نے بہت حکم دے کر کوئی نہیں، اگر ٹھکائی کرو اس کی، خوب مارا ان کو کوئی نہیں۔ تو بادشاہ نے نا اس کو کہا چھوڑ دو، اور بھیس بدل کے اس کے پاس پہنچ گیا جنگل میں، کہنے لگا جی میں بس آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں درویش آدمی، میری خدمت کیا کرو گے؟ کہ بس آپ کی خدمت کرنی، اور اس کے بعد مالش، خدمت، مٹھ مروڑے، کپڑے دھو، روٹی پکا، یہ کر وہ کر۔ ہفتہ گزرا، 10 دن گزرے، 15 دن گزرے، تو وہ کہتا ہے بھائی بچے مجھے سونا بنانا بھی آتا ہے۔ انہوں نے کہا استاد جی مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے بس آپ چاہیے۔ اگر نہیں تجھے سکھاؤں گا۔ بادشاہ میں نے بڑے لتر مارے، انہوں میں کوئی نہیں دسیا، تینوں میں دسنا، چلا جا۔ تو اس نے اس کو سونا بنانا سکھایا۔ حکایت میں سبق ہوتا ہے، اصل نہیں ہوتی۔ اگلے دن بادشاہ غائب ہو گیا تو اس سے اگلے اس کو پکڑوا کے بلا لیا، کہا ہاں بھائی۔ اس نے جب دیکھا تو وہی بادشاہ، تو ہاں بھائی پھر سونے کا علم لیا کہ نہیں لیا؟ وہ کہنے لگا پر خدمت سے ہی لیا نا، لترا نال تو نہیں لیا نا، خدمت نال لیا۔ تو
ڈگری کچھ اور چیز ہے، علم کچھ اور چیز ہے۔ اگر آپ نے علم لینا ہے تو ان کی آپ کو نا خدمت کرنی پڑے گی۔ خدمت سے مراد یہ تھوڑا کہ مٹھ مرو، صرف ادب کا بول، ادب کا بول، عزت کا بول، عزت کا بول، ادب کا بول۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا کہ اف بھی نہ کرو، ان کی دعا لو۔ ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا کہ میرے خامند فوت ہو رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ صحابی، ساری دنیا کے جنید بغدادی، شیخ عبد القادر جیلانی ایک صحابی کے ٹوٹے بال کے برابر نہیں ہیں، اور ان کو کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو اب تیزی سے گئے، کہا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا۔ ان کا نام تھا علقمہ۔ آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا بلاؤ۔ ماں آ گئی۔ کہا ام علقمہ ناراض ہو بیٹے سے؟ کہا جی ناراض ہو۔ ناراض کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ اس کے دین کی کوئی ناراضگی نہیں، بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، یہ مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا، بس یہ ناراضگی، میرے ساتھ میٹھا بول نہیں بولتا، سخت ہو کے بولتا ہے، بس میرا دل توڑ دیا اس نے۔ کہا معاف کرو گے؟ کہا نہیں کرتا۔ کہا میں اسے آگ لگاؤں پھر معاف کرو گے؟ کہاں پھر سفارش کرو گی؟ اگر میں اسے آگ لگاؤں سفارش کرو گی؟ کہا جی کروں گی۔ کہ پھر اگر تو نے معاف نہ کیا تو اللہ اسے جلا دے گا۔ تو اب کہا جی پھر تو معاف کرتے ہوں۔ کہا تو کہو۔ کہا جی میں نے معاف کیا۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ ان کی زبان سے کلمہ نکلو، ساتھی جان نکلی اور انتقال ہو گیا۔ ماں کے دکھ دینے نے صحابی کو کلمے سے روک دیا۔ میں اور آپ کیا چیزیں؟ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن میں شریک ہوئے، اور دفن کے بعد آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول۔